احمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، درس قرآن کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام سبسکرائبر جو اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں ان تمام کا مشکور ہوں، دل کی اتہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ 2 ہفتے کے اندر ہی 250 سبسکرائبر ہوئے، ورنہ آج دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ جو ہنسی مذاق یا دیگر جو انٹرٹینمنٹ والی چیزیں ہیں ان کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے، لیکن میری قوم کے نوجوانوں نے، میرے دوستوں نے اس چیز کا ثبوت دیا ہے کہ نہیں، ہمیں ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو میں مزید اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا چینل کو سبسکرائب کرنا یہ چینل کی گروتھ کو زیادہ کرے گا اور زیادہ لوگوں تک یہ درس قرآن جو ہے وہ پہنچے گا۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں بزرگان دین کے اقوال بھی موجود ہوتے ہیں اور اصلاحی موضوع پر کافی ساری ویڈیوز جو ہے نا وہ اپلوڈ ہو رہی ہیں، انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ آپ لوگوں کا تعاون ہی اس شوق کو بڑھائے گا، ورنہ پہلے بھی کافی عرصے سے، حالانکہ یہ 2 سال سے یہ چینل بنایا تھا، لیکن میں نے اس چیز پہ غور کیا تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، جس کا مجھے رسپانس ملا اور میں نے اس چیز کو آگے جاری رکھا۔ تو میں سب کے لیے دعا گو ہوں، جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کے لیے دعا گو، خاص کر اللہ ان کی، ان کے اہل و عیال کی، آبا و اجداد کی کامل بخشش فرمائے، میرے اہل و عیال، آبا و اجداد کی اللہ تعالیٰ کامل بخشش فرمائے، آمین۔ آئیے چلتے ہیں درس قرآن کی طرف۔ سلسلہ قرآن 6 رکوع مکمل ہو چکا تھا، 5ویں سپارے کا 7واں رکوع جو ہے وہ آج انشاءاللہ تلاوت کرنے کی اور اس کا ترجمہ و تفسیر نہایت ہی مختصر اور جامع بتانے کی کوشش کروں گا۔ پوری ویڈیو کو دیکھیں، پورا درس قرآن سنیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی بخشش کا سامان بن سکتا ہے، میرے لیے بھی بخشش کا سامان بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے محبوب کے غلاموں، میرے نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والو، اللہ صفت ایمان، اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا کٹھے چلو، یعنی کہ دشمن کے گھات سے بچو اور اسے اپنے اوپر موقع نہ دو۔ دشمنی جو دشمن ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے بندے پر دھاوا بول سکتا ہے، تو اہل ایمان کو اس چیز کی ترکیب دی جا رہی ہے۔ اللہ فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، اور تم میں کوئی وہ ہے کہ ضرور دیر لگائے گا، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑے تو کہے خدا کا مجھ پر احسان تھا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا۔ منافقین کی بات ہوئی ہے۔ منافق جو ہوتا ہے نا وہ پیچھے یا جس نے ساتھ نہیں دینا ہوتا نا، فرض کرو کہ 2 بندوں کی لڑائی ہوتی ہے، جو تیسرا بندہ جو منافق ہوتا ہے، جو ادھر بھی وہ تھوڑا سا پیچھے رہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں بعد میں آنے کی وہ کوشش کرتا ہے، تو یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اور یہاں پہ منافقوں کا ذکر ہے کہ وہ منافق جو ہے نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پیچھے رہیں گے تاکہ ہمارے اوپر بات نہ آئے، اور کہہ دیتے ہیں جی ہمارے اوپر تو اللہ کا فضل ہوا، ہم بچ گئے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو ضرور کہے گویا تم میں اس میں کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا۔
ہاں، یعنی تمہاری فتح اور غنیمت آتا ہے تو اس وقت تو وہ آگے بڑھے. اور یہ وہی بات ہے نا کہ جب کام اچھائی میں تو سب ہوتے ہیں، جب تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے تو اس وقت وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جو اپنے ہوتے ہیں وہ اچھائی میں بھی اور برائی میں بھی، یعنی کہ اچھے حالات میں بھی برے حالات میں بھی وہ ساتھ دیتے ہیں. اور جو مطلبی ہوتے ہیں وہ صرف اچھے حالات میں آپ کے پاس سب کوٹی کار بنگلہ سب کچھ ہے تو اس کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں. لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ نیچے والے لوگوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب آئے تو عنقریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے. یہاں پہ اس آیت مقدسہ میں جہاد کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، لڑنے کا، اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم ہے. یہ فرمایا تو انہیں چاہیے اللہ کی راہ میں لڑیں، اور جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں. ظاہر ہے جب بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ بچ کر ہی آئے گا، بلکہ یہ بھی ہے کہ زندگی اس کی خطرے میں بھی جا سکتی ہے، جان اس کی جا بھی سکتی ہے. تو لہٰذا جو اس طرح کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں بڑا ثواب دیں گے، مارا گیا یا غالب آیا. اللہ. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے. اللہ اکبر. یہ آیت مقدسہ کا جو شان نزول ہے نا، یہ ہوا کیا، مشرکین نے جن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں قید کر لیا تھا اور طرح طرح کی انہیں ایذائیں دے رہے تھے، اور ان کی عورتوں اور بچوں تک پر بے رحمانہ ظلم کر رہے تھے، اور وہ لوگ ان کے ہاتھوں میں مجبور تھے. اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی خلاصی اور مدد الہی کی دعائیں کرتے تھے، اور یہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ولی یعنی مددگار اور فتح مدد اور عطا فرمائی، اور انہیں مشرکین مکہ کے ہاتھوں سے چھڑایا اور مکہ فتح ہوا اور ان کی زبردست مدد فرمائی گئی. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا ان لوگوں کے لیے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، اور تو شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے لڑتے ہیں، اور یعنی کافر ہیں وہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے لڑتے ہیں. یعنی کافروں کا مددگار شیطان ہے، اور وہ اللہ کی مدد کے مقابلے میں کیا چیز ہیں. ہاں، یہ جو کفار کی ہے نا معاملات، ان کو کچھ نہیں آنے والا. یہ اللہ جل شانہ کی مدد ہی کامیابی کا راستہ ہے. حضرات کرام قدر، آج کا یہ درس قرآن جو ہے 5واں پارہ جس کا 7واں رکوع
تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس میں ہمیں یعنی کہ ترغیب جہاد، یہاں پہ بہت سارے معاملات ہیں۔ آج ہم نے اپنی قوم کو جہاد سے روک کر کہا جی اسلام بس امن کا ہی درس دیتا ہے، تو دیکھ لے یہ کیا حکم ہے۔ قرآن کریم کے 5ویں پارے کے اندر یہ جہاد کا تذکرہ اور ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ جہاد کو ختم نہ کرو۔ اگر جہاد کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر ظلم ہوتے رہیں گے، اور آج جیسا کہ فلسطین پر ظلم و بربریت ہو رہی ہے، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور ہاسپٹلز پر حملے ہو رہے ہیں، بچوں، خواتین، شہری علاقوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، یہ سارا اثر کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اسلام کا جو بغض ہے وہ کھل کر اسرائیل کے جو ہے وہ دلوں کے اندر جو بھرا ہوا تھا وہ باہر آ رہا ہے۔ تو میں اپنی وساطت سے اپنے تمام احباب کو ملتمس ہوں کہ میرے دوستو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں التجا کریں، اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو اتحاد کی توفیق عطا فرمائے، اہل اسلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت پہ عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جو دوستوں نے اس ویڈیو کو سنا ہے ان کے لیے، ان کے آبا و اجداد کے لیے میری دعا ہے، اللہ کامل بخشش فرمائے، میری اور میرے اہل و عیال آبا و اجداد کی کامل بخشش فرمائے۔ میں تمام دوستوں کا ایک بار پھر مشکور ہوں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا اور جو سنتے ہیں اور ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹس دیتے ہیں، ان تمام احباب کا اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں بھلا فرمائے اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔